کیا اسٹیٹس ہے کرنٹ ملٹری کورٹس کا؟ ڈیٹ ایکسپائر ہوگی یا ہونے والی ہے؟ نہیں، ڈیٹ تو ایکسپائر ہو گئی ہے، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ جو مقدمات آلریڈی کاگنیزنس لی جا چکی ہے، جو مقدمات چل رہے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن فریش مقدمے کی کاگنیزنس ملٹری کورٹ نہیں لے پائے گی جب تک یہ ایکسٹینشن نہیں ہوتی۔ اور ابھی کیا پوزیشن ہوگی اس کی آپ کو پھر منظوری کرانے کے لیے؟ کیا پوزیشن سپورٹ کرے گی؟ 2/3 اب پتہ نہیں مجھے کیا یہ کریں گے نہیں کریں گے 2/3، کیونکہ دیکھیں ایز اے لا منسٹر یہ میرا کام نہیں ہے کہ اپوزیشن سے میں نمبر گیم پہ بات کروں، وہ ہمارے جو دوسرے منسٹرز ہیں یہ ان کی ٹاسک۔ جو گزشتہ روز میرے ساتھ مہمان تھے پروگرام میں، ایک رانا تنویر صاحب تھے اور پیپلز پارٹی سے ان کی وہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن ہے پلوشا، تو ان کی باتوں سے جو انہوں نے کی مجھے لگا کہ دے آر فلیکسیبل، وہ گنجائش دے رہے ہیں۔ وہ تو رانا صاحب تو پبلکلی کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے جی۔ اچھی بات ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، کہ آپ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے کس لیول پہ انگیج کر رہے ہیں؟ میرا اپنے ان دونوں ساتھیوں سے جو اپوزیشن والوں کا نام آپ نے لیا ہے، رانا صاحب اور جو خاتون ہیں، ان سے اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ کی ابھی تک نہیں؟ میری نہیں ہوئی۔ تو یہ کام آگے چلے گا کیسے؟ کیونکہ دوری تو ہے نہیں ہے ابھی، تو آپ کو کرنا ہے، اوپن تو نہیں آپ چھوڑ سکتے؟ نہیں، اوپن نہیں چھوڑ سکتے، لیکن آئی ایم شیور یہ گورنمنٹ جو ہے، یعنی پی ٹی آئی عمران خان صاحب جو ہیں، وہ کسی منسٹر کی ٹاسکنگ ضرور کریں گے کہ آپ جا کے اپوزیشن سے اس طرح کی بات کریں۔ تو جتنی آپ نے ٹبری اپوزیشن کی ٹائٹ کرنی تھی نا، وہ کر لی ہے، ساروں کو اندر ڈال کے، کسی پہ JIT ڈال کے، کسی کو جیل میں ڈال کے۔ تو نو پرہیپس دیر از اے گڈ ٹائم کہ آپ ان کو نیب لاء کے اوپر، CRPC ریفارم کے اوپر، اس ملٹری کورٹس کے اوپر، 18ویں ترمیم کے اوپر، جہاں جہاں بارگین کرنا کر لیجیے۔ اچھا، یہاں بارگین نہیں ہے کوئی۔ اگین میں آپ سے ندیم، جو آپ پارلیمان کے اندر تو گیو اینڈ ٹیک ہی ہوتا ہے جی۔ نہیں، گھما کے جو بارگین کی بات کر رہے ہیں نا، وہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں۔ دیکھیے، پناما پہ یا فیک اکاؤنٹس والی جو JIT تھی زرداری صاحب والی، وہ ہمارا کوئی ثواب دیدی اختیار نہیں ہے، یعنی گورنمنٹ اس پہ بارگین اس لیے نہیں کر سکتی کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ بارگین تو میں جب کروں جب میں کر رہا ہوں کچھ، وہ تو ایک جو آربیٹریٹر ہے، جو فائنل انٹرپریٹر ہے، جو آرٹیکل 184(3) میں جس نے کاگنیزنس لی ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ تو اگر میں اس کی نفی کر دوں گا تو کنٹیمپٹ مجھے ہو جائے گی، تو میں کیا کروں؟ تو میں بارگین کیسے کروں؟ تو یہ ڈسکشن غلط ہو رہا ہے۔ اچھا، کچھ چیزیں میرے خیال میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے وہ آپ کو موقع فراہم کر دیں گے۔ آپ کے ایک ساتھی وزیر نے زرداری صاحب کی نیو یارک والی پراپرٹی کے ڈاکومنٹس دیے ہوئے ہیں، وہ آپ نے شاید وہ بھیجا بھی ہوا ہے الیکشن کمیشن کو۔ PTI کے ایک ساتھی جو سندھ اسمبلی کے ہیں، انہوں نے اس کو فائل بھی کیا ہوا ہے۔ کیا وہ ڈاکومنٹس کافی ہیں کہ ان کے خلاف آپ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف موو کریں؟ معاملہ پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہے۔ کیا وہ ڈاکومنٹ صحیح ہیں، مضبوط ہیں؟ میں گزارش کروں نا کہ وہ ابھی جو آرڈر آیا ہے اسی وہ سپریم کورٹ کا اس والے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں؟ ارے میں بتا تو دوں، وہ یہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر کوئی پینڈنگ میٹر ہے تو اس پہ آپ کہاں تک ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ ایک پینڈنگ میٹر ہے زرداری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن پہ ریسٹرکٹ نہیں کیا کورٹ نے؟ کورٹ نے نہیں ریسٹرکٹ کیا ہے، کچھ ایسا کہنے سے منع کیا کہ جو کورٹ کی آؤٹ کم کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ہم اثر انداز تھوڑی ہوں گے، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ڈاکومنٹ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ آپ تو مجھے یہ، ان کا پیپلز پارٹی کا آبجیکشن یہ ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ فیک ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں؟ میری بات تو سن لیں یار۔ PTI والے کہتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ فیک نہیں ہے، میں ایز لا منسٹر یہ یہاں ورڈکٹ دے دوں کہ یہ ڈاکیومنٹ فیک ہے یا جینون ہے، تو میں تو پھر پریجوڈس کر رہا ہوں نا پینڈنگ پروسیڈنگ کو۔ آئی ول ناٹ ڈو دیٹ۔